علماء اہل سنت، حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی۔ نبی کی محبت میں، نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچے آگے بیٹھے ہیں، بیٹا بات مت کرنا، جی اور اگر تم نے شور مچایا اور تم نے بات کرا تو تمہاری یہ جگہ چھن جائے گی، تم کو ادھر کرا دیا جائے گا۔ جی 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 اگر چاہتے ہو آپ اس جگہ پہ محبت سے بیٹھے رہو تو پھر خاموشی سے سنتے رہنا۔ حضرات، یہ آپ کا پروگرام، یہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے الحمدللہ۔ بڑی کامیابی کے ساتھ اس جلسے کو چلایا جا رہا ہے اور بہت کامیابی سے یہ جلسہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ جی کمیٹی کے لوگوں نے، خاص کر نوجوانوں نے، یہاں کے تمام گاؤں والوں نے بڑی محنتیں کی اور اس جلسے کو سجایا۔ بڑی محبت کرتے ہیں اس گاؤں کے لوگ مجھ سے، جی جی اور میں بھی ان گاؤں کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں یہاں آنے کے لیے میری تاریخ ہی نہیں تھی، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت، ارے ماشاءاللہ، یہاں کے نوجوان بولے کچھ بھی ہو آپ کو آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہ پریشر اور یہ ان کی محبتیں مجھے یہاں کھینچ لائیں، اور میری بستی کے کچھ لوگ آپ کی بستی میں بھی رہتے ہیں۔ ماسٹر وہ ڈاکٹر جانے علی صاحب بیچارے بہت دنوں سے حضرت آپ کو آنا ہے، ماسٹر ریاست صاحب، ماسٹر دلشاد صاحب، یہ سب لوگ بیچارے وہ تو خالی دہلی سے اس لیے آئے تھے کہ آپ کو جانا ہے وہاں، اور اتنا کہہ کے پھر دلی چلے گئے۔ تو یہ محبتیں تھی، مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت اچھا جلسہ سجائیں گے، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی اچھا آپ نے جلسہ کیا ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سب لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ اس بستی پر اپنی رحمت کی برسات فرمائے۔ اس بستی کے رہنے والوں کو اللہ ہر وقت سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ بہت اچھا خطاب میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی بلال صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا، بڑا اچھا خطاب آپ کے سامنے موصوف نے پیش کیا اور آپ نے سنا اور بہت نوازا۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب اچھی نقابت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی سماعت کیا۔ ابھی سید صاحب قبلہ کی اچھی نعت اور منقبت کے اشعار آپ نے سماعت کیے، اچھا نوازا۔ اور دیگر میرے احباب، میرے دوست، سب نے اپنی اپنی باری کو بہترین انداز میں نعت و منقبت تقریر پیش کیے، اور آپ نے یکے بعد دیگرے سب کو سنا۔
آخری کڑی کے روپ میں میں حاضر ہوں. جتنا آپ محبت سے سنیں گے انشاءاللہ اتنا میں سنا کے جاؤں گا، اور اگر محبت سے سنتے رہے آپ تو انشاءاللہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے. یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننے کے لیے تیار ہیں نا آپ لوگ؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. حضرات، نبی کا درود پڑھنے کی زندگی میں عادت ڈالنا ہے آپ لوگ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کوئی کسی پارٹی کا آدمی ہو اور اپنے بڑے نیتا سے اس کا معاملہ نہ ہو تو اس کا پارٹی سے کنیکشن کٹ جاتا ہے نا؟ آپ کسی بھی پارٹی میں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، جو پارٹی کا آپ کا بڑا نیتا ہے اس سے آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا رابطہ پارٹی سے کٹ جائے گا. یہ تو دنیا کی پارٹی ہے، اصل جو پارٹی ہے وہ میرے نبی کی پارٹی ہے نا؟ یہ اصل پارٹی ہے میرے نبی کی. ہاں، اس پارٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سچائی. میرے نبی کی پارٹی کے اندر ایمانداری. میرے نبی کے پارٹی کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے نا؟ یہاں اتیاچار نہیں ہے، یہاں بھرشٹاچار نہیں ہے، یہاں نفسی نہیں ہے. یہاں ایک دوسرے کو عزتیں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظتیں کی جاتی ہیں. میرے نبی نے قانون لے کے آئے، اس تمہارے اسلامی سمویدھان کا نام قرآن ہے. بے شک بے شک. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا نام قرآن ہے. میرے نبی جو طریقہ لے کے آئے، لوگوں وہ طریقہ قرآن میں موجود ہے. اگر ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو لوگوں آپ کو قرآن کو اپنی زندگی میں سامنے لانا پڑے گا. اگر ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ کر کے زندگی گزاری تو کہیں نہ کہیں مصطفیٰ سے رابطہ کٹ جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے جو قانون بتایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، لوگوں وہ طریقہ کسی سیریل میں نہیں ملے گا، وہ طریقہ کسی مووی یا فلم میں نہیں ملے گا. جو میرے نبی نے طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ آپ کو کسی نیتا کی زندگی میں نہیں ملے گا. وہ طریقہ ملے گا تو قرآن میں ملے گا. وہ طریقہ اگر ملے گا جو میرے مصطفیٰ نے بتایا وہ قرآن میں ملے گا. اور ہم نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے. کتنے لوگ ہوں گے اتنے بڑے مجمع میں کہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر انہوں نے ایک بار بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے نہیں دیکھا ہوگا. اب تو قرآن کا ترجمہ ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں آپ کو اچھا پڑھنا آتا ہے اس زبان میں آ گیا. ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو. اور اگر کوئی ترجمے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر وسیم رضوی کی طرح بوکھلانا نہیں چاہیے، کسی عالم کی بارگاہ میں جا کے پوچھ لینا چاہیے، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی عالم دین وہ سمجھا بھی دے گا، ہے نا بھائیو؟ لیکن قرآن کو ہم نے نہیں پڑھنا آتا. ابھی جب NRC لگی تھی نا تو سمویدھان اتنا بکا. بک اسٹال والوں کا کہنا ہے کہ کبھی زندگی میں اتنا سمویدھان نہیں بکا جتنا اب بکا. توجہ میری طرف دیکھو، بات ہے کوئی نہیں کرو. کیوں؟ اب لوگوں کو یاد آیا سمویدھان میں کیا لکھا ہے، اب یاد آیا کیا لکھا ہے، اس سے پہلے نہیں، جبکہ پڑھنا چاہیے تھا، ہے نا؟ جب پریشانی ہمیں آتی ہے تو سمویدھان کی طرح پھر قرآن یاد آتا ہے نا بھائیو؟ پھر آتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کہ تیجے میں قرآن پڑھا جائے گا، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں. اچھی بات ہے، قرآن پڑھے جانا چاہیے مرنے کے بعد. لیکن یار مرنے کے بعد جتنا قرآن یاد آ رہا، کاش اتنا مرنے سے پہلے قرآن یاد آ گیا ہوتا نا تو خدا کی قسم زندگی بن گئی ہوتی. ضرورت ہی نہ پڑتی کسی کا تیجا کر کے 40واں کر. یار تمہارا دل کرے تیجا 40واں کر لینا، ورنہ قرآن اتنا پڑھ کے گیا، اتنا عمل کر کے گیا، ضرورت ہی نہیں تھی. کیا بات ہے مفتی صاحب، بے شک بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کوئی تیجا 40واں کرے گا بھی تو میرے بھائیوں وہ مرنے والے کے لیے نہیں کر رہا تیجا 40واں، وہ زندوں کے لیے کر رہا.
میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ اگر مرنے والوں کے لیے تیجا چالیسواں کرتا تو پھر یہ کیا کرتا، یہ جب گھر سے آتا تو نمازیں پڑھتا ہوا آتا، بے شک بے شک، یہ جب آتا تو اچھے سے باوضو ہو کے قرآن پڑھتا، سبحان اور جب تجھے دفن کرنے کے لیے جاتا تو پھر تیری قبر تک جاتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتا، بے شک بے شک، کیونکہ مرنے والے کے لیے آیا نا تو یہی کام کرتا نا، مرنے والے کے لیے کسی سے بات نہ کرتا، درود شریف پڑھتا، اور جتنا جب تک دفن کیا جا رہا تھا، دفن کرنے میں تقریباً آدھا پون گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا بھائیو، تو اس آدھے پون گھنٹے میں یہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا، کلمہ شریف ہی پڑھتا رہتا، یا قرآن شریف کی کوئی سورت یاد تھی وہی پڑھتا رہتا، کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کے لیے آیا ہو، اب مرنے والے کو میرے کپڑوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اب مرنے والے کو میری کار کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اب مرنے والے کو میرے پد کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اب مرنے والے کو میرے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا تو قرآن کا پہنچے گا، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا کلمے کا پہنچے گا، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا درود شریف کا پہنچے گا۔ لوگوں مگر تم نے دیکھا ہوگا میت میں آتا تو ہے مگر یہ کون کرتا ہے؟ ادھر تختے لگائے جا رہے ہیں، ادھر 10 لوگ کھڑے ہیں، بھائی الیکشن کیسا چل رہا ہے تمہارے یہاں؟ بتائیے آپ مجھے کس کے لیے آیا؟ مرنے والے کے لیے آیا کہ زندہ کے لیے آیا؟ اگر مرنے والے کے لیے آتا تو پھر یہ کیوں کرتا ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے ہاں ایس سی میں آ گئی کہ نہیں؟ بھی ہمارے ہاں بی سی میں، ہمارے ہاں جرنل میں، کتنے لوگ کھڑے اتنے لوگ کھڑے، کیا کیا چل رہا ہے؟ ارے لڈو چل رہے ہیں، انڈے انڈے بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، وہ پورا الیکشن لڑا لے گا اس آدھے گھنٹہ میں۔ مجھے تو بتا، تو مرنے والے کے لیے آیا تھا کہ زندہ کے لیے آیا تھا؟ بھائیو اگر مرنے والے کے لیے آیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ انڈوں کا مطلب کیا؟ مرنے والوں کو کیا فائدہ تیرے انڈے کا؟ بتا، تو انڈے نہیں پورے مرغے کھلا دے، اسے کیا فائدہ؟ پورے بکرے کھلا دے، اس مرنے والے کو کیا فائدہ؟ نہیں بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم تو میاں تم سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے گھر والے اچھے سے تیجا کرا دیں گے، اچھے 10 ماہ، تجھے پتا نہیں ہے مرنے کے بعد تیرے نام کی بریانی کھانے آتا، تجھے بخشوانے نہیں آتا۔ بتا رہا ہوں میں، تجھے بخشوانے نہیں آتا۔ اگر تجھے بخشوانے آیا ہوتا تو پھر تیری بخشش کی پرواہ کیا ہوتا، تجھے بخشوانے آیا ہوتا تو تیرے لیے کچھ پڑھ کے گیا ہوتا، تجھے بخشوانے آیا ہوتا تو الیکشن کی زمانے بھر کی باتیں نہ کیا ہوتا بلکہ تیری بخشش کی باتیں کیا ہوتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو، رو رو کے دعائیں کیا ہوتا جب تک تجھے دفن کیا جا رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور اگر آنکھوں میں آنسو نہ بھی ہوتے تو کم سے کم لب پہ دعا کے جملے ہوتے، مولا میرا عزیز چلا گیا ہے، مولا میرا دوست چلا گیا ہے، مولا میرا رشتہ دار چلا گیا ہے،